السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف پروگرامنگ لینگویجز. Thousands of programming languages have been developed till now, but each language has its specific purpose. یعنی اب تک ہزاروں کے قریب پروگرامنگ لینگویجز ڈیولپ ہو چکی ہیں اور ہر لینگویج اپنے مخصوص پرپس کے حساب سے اسپیسیفک پرپس مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. These languages vary in how they can communicate with computers hardware. یعنی یہ تمام لینگویجز اس وجہ سے مختلف ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں یا انٹریکٹ کرتی ہیں. Some programming languages can directly communicate with hardware while other have less or no access to that hardware. اچھا, اس میں بعض پروگرامنگ لینگویج ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتی ہیں یا انٹریکٹ کرتی ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ, جبکہ بعض ایسی ہوتی ہیں, بعض پروگرامنگ لینگویجز لیس اور نو ایکسیس ہوتا ہے ان کا ہارڈ ویئر کمپیوٹر ہارڈ ویئر پہ. اچھا, ڈائریکٹ ایکسیس کی مثال یہ ہے یا ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کی مثال ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اے سی ہے یا کوئی اور الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, تو ان کے لیے یا تو آپ ڈائریکٹلی بٹن سے آن کر لیں تو یہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے آپ کا اس ڈیوائس کے اوپر یا اپلائنس کے اوپر. اگر آپ اس کو ایک اپلیکیشن کے تھرو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں یا فین کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ ایکسیس تو ہارڈ ویئر پر. تو اسی لیے اچھا, کمپیوٹر میں ڈائریکٹ ایکسیس اور انڈائریکٹ ایکسیس کا ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں فزیکل کمپوننٹ ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر, ریم, پروسیسر, اور اس کے علاوہ بایوس, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز, یہ تمام ہارڈ ڈیوائسز ہیں جو کہ ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں. ان کو اگر ہم ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیں کسی پروگرامنگ کی لینگویج کے ذریعے تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹلی ایکسیس. اور اگر ہم ان کو کسی سافٹ ویئر کے تھرو ایکسیس کریں یا ان کو کنٹرول کریں, مینیج کریں, تو یا آپریٹنگ سسٹم کے لیے کے تھرو ان کو ہم مینیج کریں یا ان کو کنٹرول کریں, تو اس کو ہم بولتے ہیں یا ان کو استعمال کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ ایکسیس ٹو ہارڈ ویئر. تو انڈائریکٹ ایکسیس ہارڈ اور ڈائریکٹلی ایکسیس میں یہ فرق ہے. Based on the accessibility of hardware, they can be classified into following categories. یعنی پروگرامنگ لینگویجز کو ہارڈ ویئر کی ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ہم ان کیٹیگریز میں 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ہے لو لیول لینگویج, پھر اس کے بعد ہے middle level language, پھر high level language. Low level language. The low level language is a programming language that can directly access and communicate with the computer with the hardware, and it is represented in 0 and 1 form. یعنی لو لیول لینگویج کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر کے فزیکل کمپوننٹ کے ذریعے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو مینیج کر سکتے ہیں یا ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو لو لیول لینگویجز کو ہم لو لیول لینگویجز بائنری فارم میں ہوتے ہیں جو کہ 1 اور 0 کی فارم میں ہوتے ہیں. وچ آر دا مشین انسٹرکشن. اچھا, یہ مشین انسٹرکشن ہوتی ہیں. دا لینگویجز دیٹ کم انڈر دس کیٹیگری آر دا مشین لینگویج, لیول لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج. یعنی لو لیول لینگویج کو بھی ہم 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. دا مشین لیول لینگویج کم ایٹ دا لوئسٹ لیول ان ہائرارکی, سو اٹ ہیز ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا ہارڈ ویئر. یعنی مشین لیول لینگویج بھی ہم سب سے لوئسٹ لیول پر آتی ہیں اس ہائرارکی کے, تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی ایکسیس کرتی ہیں ہارڈ ویئر کو, تو اس لیے انہیں مشین لیول لینگویج بھی کہتے ہیں. اٹ کین ناٹ بی ایزیلی انڈرسٹوڈ بائی دا ہیومن. یعنی اس کی انسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہر انسان ان کو جو ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. دا مشین لیول لینگویج از ریٹن ان بائنری ڈیجٹ
جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مشین لیول لینگویجز بائنری فارم میں ہوتی ہیں 1 اور 0 کی فارم میں. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی ٹرانسلیٹر ایز اے مشین کوڈ از ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر. یعنی مشین لیول لینگویج میں جو بھی ہم پروگرام ٹائپ کرتے ہیں یا انسٹرکشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کمپیوٹر ان انسٹرکشن کو یا اس پروگرام کو جو کہ ہم نے مشین لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ کرتا ہے یا چلاتا ہے. مشین لینگویج از دا فرسٹ جنریشن پروگرامنگ لینگویج. یعنی مشین لیول لینگویج فرسٹ جنریشن پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے. تو اس میں ہم 4-5 پوائنٹ اس میں مشین لیول لینگویج میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ 1-0 کی فارم میں ہوتی ہے, ڈائریکٹ ایکسس دیتی ہے ہارڈ ویئر کو, اور اس کو یعنی یہ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی انسانوں کے لیے, اور یہ اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور یہ فرسٹ جنریشن پروگرامنگ لینگویج ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لو لیول لینگویج میں سیکنڈ کیٹیگری ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج comes above the machine language means that it has lesser access to hardware. یعنی یہ لو لینگویج میں جو اسمبلی لینگویج ہوتی ہے یہ لیس یعنی نسبتاً مشین لینگویج کی نسبتاً کم ہارڈ ویئر کو ایکسس دیتی ہے. It is a easy to read, write and maintain by human. یعنی اس کی انسٹرکشن کو انسان ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. The assembly language is written simple English language, so it is easily understandable by user. یعنی مشین جو اسمبلی لینگویج ہے اس کی انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ سمپل انگلش لینگویج میں لکھی جاتی ہے, اس لیے یہ کوئی بھی یوزر یا عام یوزر اس کو سمجھ سکتا ہے. In assembly language the assembler is required to convert the assembly code into the machine code. یعنی اسمبلی لینگویج میں جو بھی پروگرام لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں یا انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اس کو کمپیوٹر سے ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہمیں اسمبلر کی ضرورت ہوتی ہے. اسمبلر اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں تاکہ کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو سکے. اٹ از اے سیکنڈ جنریشن پروگرامنگ لینگویج. یہ سیکنڈ جنریشن پروگرامنگ لینگویج ہے. اس میں بھی آپ 4-5 پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ڈائریکٹ ایکسس جو نسبتاً کم ایکسس دیتی ہے ہارڈ ویئر تک, اور اس کے بعد اس کو ایزیلی یہ سمپل انگلش میں اس کی انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کہ عام یوزر اس کو سمجھ سکتا ہے, اور اس کے انسٹرکشن کو یا پروگرام کو جو اسمبلی لینگویج میں لکھا جاتا ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے یا کمپیوٹر انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے اس کو اسمبلر کی ضرورت ہوتی ہے کنورٹ کرنے کے لیے. اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ جنریشن پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے. اس کے بعد ہے مڈل لیول لینگویج. سم اسپیشل پرپز مڈل لیول لینگویج ور ڈیولپ ان دا پاسٹ دیٹ ور یوزڈ ایز اے برج بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ یوزر انٹریکشن. یعنی ماضی میں کچھ ایسی لینگویجز بھی ڈیولپ کی گئی تاکہ اور آسان بنایا جائے یوزر کے لیے کمپیوٹر سے یا کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرنا, اور یا کمپیوٹر کو چلانے کے لیے یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. However, such languages have become obsolete and are not used anymore. یعنی اب یہ لینگویجز obsolete ہو چکی ہیں یا ناپید ہو چکی ہیں, اب یہ استعمال نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج براڈ ریولوشن ان پروگرامنگ ورلڈ. یعنی ہائی لیول لینگویجز کے ذریعے پروگرامنگ جو دنیا ہے کمپیوٹر کی دنیا اس میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. دے الاؤ a programmer to write the program which are independent of a particular type of computer. یعنی ہائی لیول لینگویج کی ہی ڈیولپ ہونے کے بعد ہم پروگرامر یا یوزر اس قابل ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی پروگرام لکھے تو وہ کسی بھی کمپیوٹر پر اس کو چلا سکتا ہے. تو یعنی یہ مشین انڈیپینڈنٹ یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے ہائی لیول لینگویج کے ذریعے ہی ممکن ہو سکی ہے.
These languages are closer to human language than machine level language. یعنی یہ جیسے نیچرل لینگویج ہوتی ہے انگلش، اس کی طرح اسی کی طرح ملتی جلتی اسی جیسی لینگویج ہوتی ہے مشین لیول لینگویج کی بنسبت. ہائی لیول لینگویج ڈو ناٹ ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا ہارڈ ویئر دیر فور از اے ٹرانسلیٹر. یعنی ہارڈ ویئر ہائی لیول لینگویج کے لیے جو ہم پروگرام اس میں ٹائپ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یا کمپیوٹر کو جو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو مشین انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے ہمیں کمپائلر یا انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس میں بھی آپ 4-5 پوائنٹ بنا سکتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں. تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھا مشین لیول لینگویج یا لو لیول لینگویج، اور پھر اس کے بعد مڈل لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج ایز فار ایز کلاسیفیکیشن آف اے پروگرامنگ لینگویجز. تھینک یو.